السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ المدثر کی 11 آیات مکمل کی تھی. اب 12ویں آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ اور میں نے اسے دیا مَالًا مَمْدُودًا مال کثیر، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا. جیسے آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں ساری آیات کا نزول ہوا. نیکسٹ فیو آیات سے جتنے بھی. وَبَنِينَ شُهُودًا اور بیٹے سامنے حاضر رہنے والے اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے دیے. قصہ ولید بن مغیرہ. ان آیات میں بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا، تاہم جو صفات بیان کی گئی ہیں اس سے ہر ایک کو واضح طور پہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ان آیات کا روح سخن کس طرف ہے. یہ شخص بے اتفاق مفسرین ولید بن مغیرہ تھا. حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی سیادت اسی کے ہاتھ میں آئی اور یہ ابو جہل مخزومی کا چچا تھا. بڑا صاحب مال تھا. 10 یا 12 جوان بیٹے اس کے پاس موجود رہتے تھے جنہیں کسب معاش کی چندہ فکر نہیں تھی. اس کام کے لیے اس کے نوکر چاکر بہت تھے. بس ان بیٹوں کا کام یہی تھا کہ اپنے باپ کے مجلس میں حاضر رہ کر اس کی شان و شوکت بڑھائیں. انہی بیٹوں میں سے ایک سیدنا خالد بن ولید بھی تھے جس نے اسلام لا کر اسلام کی بیش بہا خدمات سر انجام دی تھیں. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور بچھایا اس کے لیے بچھونا اور ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں. اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی کافی عطا کیا تھا، جوان بیٹے بھی اور ریاست بھی دی تھی، لیکن کبھی حرف شکر زبان سے نہ نکلا. ہمیشہ اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا تھا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تھے تو کہتا تھا اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ضرور ملیں گی. کلا ہرگز نہیں. انہ کان لی آیاتنا بے شک وہ ہماری آیات کا عنیدا عناد رکھنے والا مخالف. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، یعنی ہماری آیات کی مخالفت کرتا ہے. سأرہقہ صعودا میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ میں اس کی زندگی میں سخت مشکلات سے دوچار کروں گا، اور دوسرا مطلب آخری عذاب سے تعلق رکھتا ہے. جیسا کہ درج الحدیث سے معلوم ہوتا ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس میں دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے. آمین. انہ فکر وقدر اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر اس پر اللہ کی مار اس نے کیسی بات بنائی. اسلام لانے میں اس کی سرداری رکاوٹ بن گئی. ولید بن مغیرہ خود بڑا سمجھدار اور عربی کلام کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھا. وہ خود قرآن سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا. اب قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ان کا رئیس مسلمان ہو گیا تو پھر تو ان کا کہیں ٹھکانہ بھی نہ رہے گا. اس کو اپنے سابقہ دین پر برقرار رکھنے کا بیڑا ابو جہل نے اٹھایا. ولید بن مغیرہ کے بعد قریش کی سیادت ابو جہل کے ہاتھ آئی تھی. جب ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی سب عزت و جاہ خاک مل جائے گی، اسے قریش کی سیادت سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، اور اسلام لانے سے رک گیا. اب ایک اور اہم مسئلہ درپیش تھا کہ حج کا موسم قریب آ چکا تھا، اور قریشی سرداروں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ جو لوگ حج کے موقع پر باہر سے مکہ آتے ہیں انہیں اسلام کی دعوت سے کس طرح روکا جا سکتا ہے، اور پیغمبر اسلام کو کیا کہہ کر لوگوں کو ان سے متنفر کر سکتے ہیں. ولید بن مغیرہ کے ہاں مشرکین یہ مکہ کا مشورہ. چنانچہ اس غرض کے لیے قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں جمع ہوئے. ولید بن مغیرہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
اچھا تم لوگ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو۔ ان میں سے ایک بول اٹھا، ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا، واللہ وہ کاہن نہیں، اس کے کلام میں نہ کہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ قافیہ گوئی ہے اور نہ تک بندی، پھر وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے نے کہا، ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تیسرے نے کہا، ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط ساری اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ تب لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں، یہ شخص نہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ گرا لگاتا ہے۔ آخر لوگوں نے جھنجھلا کر کہا، پھر تم ہی اپنی بے داغ رائے پیش کرو۔ ولید کہنے لگا، مجھے ذرا سوچ لینے دو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں پر ایک فاخرانہ نگاہ ڈالی، پھر از راہ تکبر پریشانی کو سکیڑا، جیسے قرآن سے اس سے بہت کراہت اور انقباض ہے۔ اس کے ساتھی چلے گئے، وہ سوچتا رہا، بالآخر اس نے اپنی بے داغ رائے پیش کی کہ تم لوگ باہر سے آنے والوں سے یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اس تجویز سے متفق ہو کر سب لوگ رخصت ہو گئے۔ اس مکالمے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کی حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ اب وہ جو کچھ بھی پینترے بدل رہا تھا، محض اپنے اقتدار اور جا کو محفوظ رکھنے کی خاطر کر رہا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر درمی اور کچھ فکری کا نقشہ پیش کیا ہے۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں، جیسے اللہ پاک نے پچھلی آیت میں فرمایا، انہم فکر وقدر، اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش کی۔ فقتل کیف قدر، اس پر اللہ کی مار، اس نے کیسی بات بنائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر اللہ کی مار، اس نے کیسی بات بنائی۔ ثم نظر، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے اپنی پیشانی سکیڑی اور منہ بسوڑا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا۔ فقال ان ھذا، تو اس نے کہا نہیں یہ، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، آخرکار یہ کہا یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا رہا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، ان ھذا نہیں یہ، الا سحر، مگر صرف جادو، یؤثر، اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ آخرکار اس نے یہ کہا یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ بس انسان ہی کا قول ہے۔ سأصلہ سقر، جلدی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا، یعنی جہنم میں جھونک دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کیا جانیں کہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یعنی جہنم کی آگ دوزخیوں کو مسلسل جلاتی رہے گی، لیکن اس عذاب سے کسی کی موت واقع نہ ہوگی۔ آگ سے ان کی کھالیں جل جائیں گی بلکہ گل جائیں گی، تو انہیں دوسری نئی کھالیں مہیا کر دی جائیں گی تاکہ وہ مسلسل اور دائمی عذاب میں مبتلا رہ سکیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا لینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جھلس دینے والی، علیہ 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتوں کا طریق، بعض علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کرتا ہے۔ ان میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی سرکردگی میں ہوگی۔ فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی بھی مل کر نہیں کر سکتے، لیکن یہ بعض محلوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ایک فرشتہ اس محدود دائرہ کار میں کام کر سکتا ہے جس میں کام کرنے پر وہ مامور ہے۔
مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے، مگر عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام چشم زدن میں آسمانوں سے وحی تو لا سکتے ہیں، مگر بارش برسانا ان کا کام نہیں۔ جس طرح کان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سن نہیں سکتی، بلکہ یہ اعضاء وہی کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اسی طرح جس فرشتے کو اللہ نے جس قسم کے اعضاء کا عذاب کرنے پر مامور کیا ہے وہ اسی قسم کا عذاب دے سکے گا۔ آیت نمبر 30 ہم نے یہاں مکمل کر لیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔